سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر چیز سے، جس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا مختصر وقت میں۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں مختصر ہے، لیکن حدیث میں یہ کثرت سے بیان ہوا ہے۔ پورا ڈیٹیل واقعہ آپ کو حدیث میں ملے گا، مسلم کی حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اور صرف ایسے معراج نہیں کروایا، معراج سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اوپر بلوایا، جبریل کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، لیکن صرف لے کر نہیں آئے، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کی شان اور اللہ کے حبیب کی شان، کیا رتبہ ہے میرے نبی کا۔ جبریل کو فرمایا کہ جبریل صرف آپ یہ نہیں کہ آپ جائیں اور میرے نبی کو لے کر آئیں، نہیں، پورے پروٹوکول، پورے احتیاط، شان و شوکت کے ساتھ جنت میں جائیں، وہاں سے ایک سواری لیں جس کا نام تھا براق۔ براق کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جنت کی سواری ہے، ایسی سواری اور ایسی تیز سواری جہاں پہ براق کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پہ اس کا قدم جاتا تھا، اتنی تیز، اتنا بڑا سفر ہے۔ وہ تو اللہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بلا لیتا، اللہ کے یہاں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، وہ تو فیکن کا مالک ہے، لیکن پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو یہ استقبال کیا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان بخشی۔ اللہ کی شان میں جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ آپ سے ملاقات کا شرف رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا شرف رکھتا ہے۔ پھر یہ پورا واقعہ پیش ہوا اور پھر بیت اللہ سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک آپ علیہ السلام وہاں گئے، وہاں کا سفر طے کیا۔ پھر وہاں پہ تمام انبیاء آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو نہیں تھا، فرسٹ ٹائم جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے سارے، تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے نبی ہیں، سارے انبیاء ہیں۔ پھر وہاں پہ میرے نبی کو جو ایک لقب ملا جس کو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، نبیوں کے امام، سب کے سردار۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھوائی وہاں پہ، پھر آپ علیہ السلام آگے کا سفر طے کیا۔ اچھا، اس میں ایک مختصر واقعہ روایت میں ملتا ہے، آپ علیہ السلام جیسے جا رہے تھے، راستے میں اللہ کی شان، راستے میں آپ علیہ السلام کو ایک خوشبو آئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ کہ اللہ کے شان جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو فرعون کی باندھی تھی نا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، جس نے اللہ کو مانا تھا، جس نے توحید کا دعویٰ کیا تھا، اور فرعون نے اسے آگ میں جلا دیا، اور اس سے نہیں جلایا، اس کی بچیوں کو بھی جلا دیا۔ تو ان کی بچیوں کو جو جلایا تھا اور اس کو جو جلایا تھا نا، وہ جہاں پہ اس کی ہڈیاں دفن ہیں وہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نام پہ جو قربان ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے سودا کرتے ہیں نا، اللہ ان کا شان ایسے کرتا ہے۔ پھر اللہ کی شان، اللہ نے آگے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طے کروایا۔ پھر یہ نماز کا واقعہ پیش آیا، پھر نبیوں سے ملے، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، یوسف علیہ السلام سے ملے، بہت سے انبیاء علیہ السلام سے ملے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، یہ آپ کو روایت میں آپ کو ملے گی۔ لیکن ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا دیا؟ معراج میں جو چیز ملی براہ راست وہ نماز ملی۔ اگر اللہ چاہتے وحی کے ذریعے بہت سے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیے نا، اگر اللہ چاہتے جبریل کو کہ حکم دیتے کہ آپ جائیں میرے نبی کو فرمائیں کہ میں نے آپ پر نماز فرض کر دی ہے 5 وقت، اپنے امتیوں کو بتائیں، لیکن نہیں، خصوصی پیغام، خصوصی اس چیز کی اہمیت بتلائی۔ اللہ نے نبی کو اوپر بلوایا اور وہاں پہ یہ تحفہ دیا۔ 50 نمازیں معراج میں ملی تھی۔ کتنی نمازیں ملی تھی؟ 50 نمازیں معراج پہ ملی تھی۔ لیکن جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو فرمایا کہ مجھے اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں میری امت کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ سے کہیں، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ یہ کم ہو جائے۔ اللہ کی شان پھر 40 ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گئے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، ایسے کر کے 5 نمازیں ہوئی۔ اور پھر جب 5 نماز ہوئی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جائیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، تو اللہ تبارک ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے، مجھے اب شرم آتی ہے، میں کیسے اپنے اللہ کو کہوں۔ اور پھر اللہ کا سودا دیکھیں، اللہ نے فرمایا اگر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی نا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ معراج میں ہمیں ملا، 5 نمازیں آپ پڑھیں گے، آپ کو ثواب، اللہ کا پیکیج آج بھی وہی ہے، آپ کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو نمازوں کی گفٹ وہاں سے ملی۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا، جو دو لوگ نیکوکار ہیں، وہاں پہ ایک محل دیکھا جو عمر بن خطاب کا تھا، اتنا خوبصورت محل، اتنا سجا ہوا، یاقوت اور مرجان کے ساتھ سجا ہوا۔ پھر پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل۔ ساری چیزیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں، تھوہڑ کا درخت کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں آگ جل رہی ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ پورا ہمارے نبی دیکھ کے آئے۔ معراج کے وقت جب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بخشا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے، جنت کے مناظر دیکھ کر آئے، جہنم کے مناظر دیکھ کر آئے۔ اور اللہ کی شان جب واپسی آئے تو عرب والوں، آپ کو تو پتہ تھا وہ کتنے شرارتی تھے، ان کو تو ایک موقع مل گیا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی، حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں معراج کر کے آیا ہوں اور اتنا بڑا سفر طے کر کے آیا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق، وہ تو وہاں پہ ان کو لقب ملا صدیق کا، وہ تو صدیق تھے ہی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو واقعی ایسا ہوا ہے، واقعی اللہ کے نبی گئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کی دلیل ہے، حدیث میں ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروایا، اپنے نبی کو یہ اعزاز بخشا، اور یہ نمازوں کا پیکیج وہاں سے ملا، جنت اور جہنم کی ساری چیزیں ہمارے نبی وہاں پہ دیکھ کے آئے۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا شان، اتنا بڑا استقبال میرے نبی کا کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ تو اللہ کی تجلی نہ دیکھ سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں پہ بلوایا اور یہ احکام بھی دیے، اور جنت اور جہنم کے فضائل دکھائے، اور جنت اور جہنم کے فضائل بتائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ بھائی ہم اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق گزاریں۔ ہم خوش تو بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے نبی امام الانبیاء ہیں، میرے نبی سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس چیز کو ماننے نا الگ بات ہے، اس پہ سبحان اللہ کہنا الگ بات ہے کہ معراج کا واقعہ آ گیا، معراج ہوا، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہاں پہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں الحمدللہ اور اس کو بیانات کرتے ہیں، لیکن یقین جانے اس بات کا دل میں داخل ہو جائے کہ یار واقعی میری زندگی میں دین کتنا ہے، میں اپنی زندگی دین پہ کتنی گزارتا ہوں۔ اگر میری زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق گزر رہی ہے تو یہ شکر الحمدللہ، اگر نہیں گزری تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ اپنی زندگی کو دین پہ ڈھالیں، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں۔ اگر ایسا نہیں تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر یہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم کے مناظر دیکھ کے آئے تو یہ انسان ہوں گے نا، وہ کون ہوں گے؟ یہاں پہ جزا اور سزا دونوں کے لیے ہے نا، جو بندہ اچھے عمل کرے گا وہاں پہ اس کو وہی ملے گی، جو بندہ برے عمل کرے گا وہاں پہ اس کو وہی سزا ملے گی۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایک پیغام ہے، اور اللہ کی شان۔ اچھا، ایک مختصر آپ کو بات بتاؤں۔ اچھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان کر رہے تھے کہ میں مسجد الاقصیٰ میں گیا، نماز پڑھوائی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جب آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا تو ہوگا نا، مسجد کو بھی دیکھا ہوگا اور مسجد کے میناروں کو بھی دیکھا ہوگا، تو ان لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی زندگی میں گئے نہیں ہیں، اور اگر ہم ان سے یہ پوچھیں گے، ہمیں تو موقع مل گیا، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی مسجد اقصیٰ دکھتی کیسی ہے، وہ تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے وہ مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ بتایا، اتنے ستون ہے، ایسی مسجد اقصیٰ دکھتی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، میرے نبی کو اللہ نے معراج کروایا۔ لیکن معراج کا ایک سبب، بڑا سبب کیا ہے؟ نماز۔ معراج کہتے ہیں نا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ دیا، جب نماز لے کر آئے صحابہ اتنے خوش ہوئے
اتنے خوش ہوئے، اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے کا موقع مل گیا، اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا موقع مل گیا، جب بھی مسئلہ آئے گا ہم نماز کے ذریعے اللہ سے مانگیں گے۔ یہ تو ایسا پیکیج مل گیا، آپ گئے اللہ سے مل کر آئیں اور آپ ایسی چیز ہمارے لیے لے کے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم بھی اللہ سے بات کریں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے عزیزوں یہ پیکیج ملا معراج کا، اس کی قدر کریں اور 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یقین جانے بہت زیادہ خوشی ہوگی میرے نبی کو، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماں کو بیٹے اتنے پیارے نہیں ہیں، باپ کو بیٹے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے اللہ کے نبی کو اپنے امتی پیارے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ہمارے نبی گئے نا معراج پر، وہاں سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جبریل نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بہت زیادہ جنت میں جائیں گے کثرت سے، اور میرے جو لوگ ہیں، میری امت کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں۔ اس بات پہ نہیں رو رہے، یہ کوئی حسد آپ یہ نہ سمجھیں، لیکن آپ دیکھیں شفیق کتنے ہیں اپنی امت کے لیے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے اتنا شفیق ہے، لیکن میرے نبی کتنے بڑے شفیق ہیں اپنی امت کے لیے۔ قرآن میں اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے نبی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ ایمان آپ دعوت دیں گے، ہدایت تو میں اللہ دوں گا۔ اتنے غمزدہ، اتنے پریشان اپنی امت کے لیے۔ اور دیکھیں آج نمازوں کا حال، دعوے تو ہیں، اتباع سنت نہیں ہے، اتباع عاشق رسول ہے۔ بس بھائی عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اتباع سنت جو کرے گا وہی عاشق رسول ہے، وہی دعویٰ کرے۔ بھائی میری زندگی میں میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا پھرنا، میری دعوت، میرا کردار 24 گھنٹے کی زندگی میری دین پہ، الحمدللہ میں اتباع سنت کر رہا ہوں، یعنی میں عاشق رسول ہوں۔ اتباع سنت ہے ہی نہیں، اس کی دھجیاں اڑا دی، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی عاشق رسول ہے۔ تو میرے عزیزوں یقین جانے اللہ سے، نبی کے، اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے ان کے احکاموں پہ چلیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہی اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہی اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزار کر چلنے والا شخص کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیں، جب تک زندگی میں دین نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں۔ ان واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ان چیزوں سے، ان شان و شوکت سے جو اللہ نے اپنے نبی کو بخشی، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بھائی ہم اپنی زندگی میں دین لائیں۔ اللہ نے جو معراج کا تحفہ دیا میرے نبی کو، اس کی قدر کتنی کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں، اور دیکھیں اپنی امت سے محبت، اے نبی آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور اما عائشہ کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اما عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ ان کا سر گود میں آ گیا، اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا کی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو دعا میں نے آپ کے کہنے پہ کی ہے نا، یہ دعا ہر روز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، ہر امتی کے لیے، جو انگلینڈ میں پیدا ہو، جو تھائی لینڈ میں پیدا ہو، جو مصر میں پیدا ہو، جو پاکستان میں پیدا ہو، جو انڈیا میں پیدا ہو، جو نیو یارک میں پیدا ہو، کسی جنگلات میں پیدا ہو، ہے تو نبی کا امت ہی نا۔ کتنے پیارے ہیں ہمارے نبی کو اپنے امت ہی، اور ہم دیکھیں یار ہم اپنے نبی سے کیسی محبت کر رہے ہیں، کیسی اتباع کر رہے ہیں، کیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیسے ہماری شام ڈھل رہی ہے، کیسے ہماری صبح ڈھل رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اپنی زندگی میں دین لائیں، اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو